میں کالی تھی اور بیٹیاں پیدا کی تو میری ساس نے میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دی۔ مجھے سوتن سے خوف آ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی ساس کے ساتھ مل کر میرا جینا دوبھر کر دیا۔ پھر ایک رات سوتن میرے کمرے میں چھپ کر آئی اور مجھے ساس کا ایسا راز بتایا کہ حیران ہو گئی، کیونکہ میری ساس تو میرے شوہر کی مریم ایک سانولے رنگ کی عام سی شکل صورت والی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، جس نے اپنی آنکھ ایک متوسط گھرانے میں کھولی تھی۔ لیکن ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود مریم کے والدین نے اس کی پرورش میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ اس کے والد نے کبھی بھی بیٹے اور بیٹی میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا تھا۔ جو بھی وہ اپنے بیٹے کے لیے لاتے تھے وہ اپنی بیٹی کے لیے بھی لاتے تھے، اور مریم کی والدہ نے بھی ہمیشہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو برابری کا درجہ دیا تھا۔ مریم ایک سلجھی ہوئی تعلیم یافتہ لڑکی ہونے کے باوجود جب باری شادی کی آئی تو رشتہ اس لیے نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کی ایک نہایت بھیانک حقیقت مریم اور اس کی شادی کے درمیان حائل ہو چکی تھی، اور وہ تھی اس کی سانولی صورت۔ جیسے جیسے مریم کی عمر میں اضافہ ہو رہا تھا ویسے ویسے مریم کے والدین کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ بالآخر ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا جو بظاہر کافی نیک اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ لڑکا بھی کافی شریف اور اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ ان لوگوں کو نہ تو مریم کی سانولی رنگت پر کوئی اعتراض تھا اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا جہیز چاہیے تھا، بلکہ ان لوگوں نے تو مریم کے گھر والوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کسی قسم کے جہیز کا انتظام نہ کرے۔ جہیز ایک لعنت کا نام ہے۔ مریم اور اس کے گھر والوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اب مریم کو ایک ایسا گھرانہ ملنے والا ہے جو بے شک جنت کا ٹکڑا ہوگا۔ بلال، جس سے مریم کا رشتہ طے پایا تھا، مریم کے گھر والوں کے ساتھ بہت خلوص کے ساتھ ملا کرتا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب مریم اور بلال کا نکاح ہوا اور مریم کی رخصتی ہو گئی۔ مریم کو اس کی والدہ اور والد نے یہی تربیت دی تھی کہ بیٹی، جس گھر جا رہی ہو اس کو اپنا گھر سمجھنا اور جنت بنا کر رکھنا۔ مریم بھی باقی سب لڑکیوں کی طرح اپنی آنکھوں میں ایک خوبصورت خواب سجائے اپنے تمام دل و جان سے پیارے رشتوں کو چھوڑ کر اپنی باقی کی زندگی بلال کا ہاتھ تھامے گزارنے کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ گاڑی ایک بہت ہی شاندار سی کوٹھی کے سامنے آ کر رکی جو بہت ہی اعلیٰ انداز سے سجائی گئی تھی۔ مریم کا بہت پرتپاک استقبال کیا گیا اور نئے نویلے جوڑے کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کچھ مزید رسمی کی گئیں۔ کافی سارے مہمان جمع تھے اور گھر میں بہت رونق لگی ہوئی تھی۔ مریم دل ہی دل میں خوش بھی تھی، لیکن ایک انجانا سا خوف بھی تھا، کیونکہ اس گھر میں سبھی تو اس کے لیے انجان تھے اور وہ صرف ایک شخص سے نکاح کے پاکیزہ رشتے میں بندھ کر اپنا گھر، اپنے والدین، بھائی سب کو چھوڑ کر چلی آئی تھی۔ وہ یہ بات اچھی سے جانتی تھی کہ اب یہی گھر اس کا گھر ہے اور یہ تمام لوگ اس کے اپنے ہیں، مگر نہ جانے کس قسم کا خوف تھا جو اس کو پریشان کیے جا رہا تھا۔ تمام رسموں سے فراغت کے بعد مریم کو اس کے کمرے میں لے جایا گیا اور اس کے بیڈ پر، جس کو گلاب اور موتیے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، پر بٹھا دیا گیا، اور جو لڑکیاں اس کو بٹھانے آئی تھی وہ غالباً مریم کی نند تھی، اس کو بٹھا کر چلی گئی۔ اب پہلی مرتبہ مریم نے نظریں اٹھا کر اپنے ارد گرد کمرے پر نظر ڈالی۔ یہ ایک بہت شاندار کمرہ تھا۔ اس کے گھر کے 2 کمرے ملائے جاتے تو یہ ایک کمرہ بنتا تھا۔ پورا کمرہ نہایت ہی شاندار فرنیچر سے آراستہ تھا۔ جس بیڈ پر مریم بیٹھی تھی وہ بھی ایک نہایت شاندار اور ڈبل بیڈ تھا، جس پر بہت ہی آرام دہ میٹرس بچھا ہوا تھا۔ سامنے ایک ڈریسنگ ٹیبل تھا جس پر تمام بناؤ سنگھار کا سامان سجا ہوا تھا۔ ایک طرف کمرے میں بیٹھنے کے لیے بہت ہی شاندار صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا اور دیوار پر اتنا بڑا ٹی وی لگا ہوا تھا کہ اس کو گمان ہو رہا تھا کہ یہ تو کسی سینما ہال کی اسکرین ہے۔ ان سب کے علاوہ پورا کمرہ مختلف اقسام کے جدید لیمپ سے روشن تھا اور پورے کمرے میں دل کو لبھانے والی گلاب اور موتی کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پر نہایت ہی گداز اور قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ غرض یہ کہ ہر حساب سے کسی بھی لڑکی کا وہ ایک آئیڈیل کمرہ تھا جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، اور مریم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا تو کیا خوب نوازا تھا۔ بے شک صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مریم دل ہی دل میں سوچ کر مسکرا دی۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی اور مریم جلدی سے گھونگھٹ کو درست کر کے بیٹھ گئی۔
दरवाजा खुला और बिलाल कमरे में दाखिल हुआ और कमरा बंद करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे बिलाल बेड के करीब आ रहा था, मरियम के दिल की धड़कनें तेज से तेज तर होती जा रही थी। बिलाल बेड पर आकर मरियम के पास बैठ गया और निहायत अदब के साथ उसने मरियम को सलाम किया, जिसके जवाब में मरियम ने भी आहिस्तगी और कदरे शाइस्तगी से वालेकुम सलाम कहा। मरियम की आवाज में एक शर्म, एक झिझक की झलक साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर बिलाल थोड़ा मुस्कुराया और उसने मरियम का हाल अहवाल पूछा और फिर निहायत आहिस्तगी और प्यार से मरियम का घूंघट हटाया। और मरियम के दिल की हालत ऐसी हो चुकी थी और दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि कभी भी निकलकर बाहर गिर जाता। मरियम ने शर्माकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। मरियम की इस अदा ने बिलाल के दिल में और भी जगह बना दी थी और उसने मुस्कुराकर मरियम की शान में लिखी हुई एक पूरी नज़म सुना डाली। फिर बिलाल ने मरियम को मुंह दिखाई में एक निहायत ही कीमती अंगूठी पहनाई, जो कि निहायत कीमती थी और उस सोने की अंगूठी पर निहायत ही कीमती पत्थर जुड़ा हुआ था। गर्ज ये कि बहुत शानदार तोहफा था। उसके बाद बिलाल ने मरियम से कहा कि वो बहुत खुशकिस्मत इंसान है जिसको मरियम जैसा जीवन साथी मिला है। मरियम ने जवाब में बिलाल से कहा कि खुशकिस्मत तो वो है जो उसको इतना प्यार करने वाला शोहर मिला, वरना उसकी शक्ल सूरत तो ऐसी थी कि वो उसके क्या किसी भी इंसान की लायक नहीं थी। जिस पर बिलाल ने कदरे खफगी का इजहार करते हुए मरियम को मना किया कि आइंदा ऐसी बात नहीं करना, तुम कितनी खूबसूरत हो इसका अंदाजा तुम्हें हो ही नहीं सकता। और जो भी रंगत को लेकर या शक्ल और सूरत को लेकर एतराज करता है, वो दरअसल इंसान में नहीं बल्कि परवरदिगार की कारीगरी पर सवाल उठाता है, क्योंकि सबको बनाने वाला और पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि अल्लाह ताला है। और असल खूबसूरती तो इंसान की सीरत में होती है और तुम एक निहायत ही खूबसूरत और दिलकश दिल की मालकन हो। बिलाल बातें करता जा रहा था और मरियम हर गुजरते इन हसीन लम्हात के शहर में गिरफ्तार होती जा रही थी। उसके दिल में जो अनजान सा खौफ था वो हर लम्हे के साथ खत्म होता जा रहा था। और मियाँ बीवी का ये रिश्ता शायद होता ही कुछ ऐसा है कि इंसान बहुत जल्द एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। और ऐसी ही हालत कुछ मरियम की थी कि वो बिलाल के कहने पर उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो चुकी थी। और मरियम को इस बात का यकीन हो चुका था कि उसको बिलाशुबा वो घर, वो रिश्ते मिल चुके हैं जो उसके घर को जन्नत बनाने को काफी थे। आखिरकार इस हसीन रात का इख्तिताम हुआ और सुबह का उजाला चारों तरफ फैल गया। मरियम की आंख खुली तो उसने अपने आप को कमरे में तन्हा पाया। बिलाल उसको कहीं भी नजर नहीं आया। मरियम ने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 11 बज चुके थे। मरियम के तो होश ही उड़ गए कि वो इतनी देर तक सोती कैसे रह गई। सब उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे भला। उसने जल्दी जल्दी नहा धोकर कपड़े तब्दील किए और जब कमरे में वापस आई तो बिलाल को बेड पर बैठे हुए उसका मुंतजिर पाया। बिलाल ने मरियम की तरफ शरारत भरी निगाहों से देखा और पूछा, तो हो गई सुबह मेरी मलका की। मरियम बिलाल की बात पर शर्मा सी गई और शिकायत के अंदाज में कहने लगी, और आपने मुझे जगाया भी नहीं और खुद बाहर से भी हो आए। सब क्या सोच रहे होंगे कि कैसी बहू लाए हैं, सुस्त सी। बिलाल ने मुस्कुरा के जवाब दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है, सब लोग अभी तक सोए पड़े हैं। मैं तो जॉगिंग करने गया था, अभी वापस आया हूँ। मरियम ने बिलाल के लिए भी कपड़े निकाल दिए कि आप भी फ्रेश हो जाएं फिर, और खुद मेकअप करने लगी। बिलाल भी थोड़ी देर में फ्रेश होकर आ गया। बिलाल ने मरियम की तरफ देखा तो वो उसे वाकई कोई हूर लग रही थी। वो अभी उसकी शान में कसीदे पढ़ ही रहा था और मरियम शर्मा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हो गई और साथ ही बिलाल की वालदा की आवाज आई कि बच्चों नाश्ता लग गया है, आकर नाश्ता कर लो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मरियम और बिलाल तैयार होकर जब डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो वहां पर मरियम के वालिदैन नाश्ता लेकर आए हुए थे। मरियम अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश हुई। सबने मिलकर नाश्ता किया और उसके बाद मरियम के वालिदैन थोड़ी देर के लिए अपनी बेटी के साथ कुछ बातें करने के लिए अलग कमरे में बैठ गए। उधर मरियम से उसके घर वाले बिलाल और उसके घर वालों के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे और दूसरी तरफ बिलाल के घर वाले मरियम और उसके घर वालों का तज़किरा बिलाल से कर रहे थे। अच्छी बात ये थी कि सब भी एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे।
بالآخر دن گزرتے گئے، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ اس دوران ولیمہ، ہنی مون سب کچھ ہو گیا۔ شادی کو ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مریم اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ اس کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کا گھر جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کے تمام سسرالی رشتے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے مریم کو وہ عظیم مقام دینے کا فیصلہ کیا جس مقام کی وجہ سے پاؤں کے نیچے جنت آ جاتی ہے۔ مریم امید سے تھی۔ یہ بات جب مریم کے سسرال اور میکا دونوں جگہ پتہ چلی تو سبھی لوگ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سب نے مریم کو بہت آرام رکھنے کی تاکید کی اور خیال رکھنے کو بولا۔ بلال کا تو بس چلتا تو وہ مریم کو بستر سے اترنے بھی نہ دیتا، سب کچھ اس کے پاس پہنچا دیتا۔ مریم ہر لمحے ہر گھڑی اپنے پاک پروردگار کا شکریہ ادا کرتی تھی کہ اس کو اتنا جان چھڑکنے والا سسرال ملا ہے۔ بالآخر وہ مبارک وقت بھی آن پہنچا جب پیدائش کا وقت تھا۔ مریم ہسپتال میں داخل تھی۔ اس کے پاس اس کی ساس، نند اور اس کی والدہ موجود تھی۔ مردوں میں مریم کے سسر، والد اور اس کا بھائی موجود تھے۔ بلال ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور اسے جیسے ہی یہ خبر ملی تھی وہ جلد از جلد واپس آنا چاہ رہا تھا۔ اور پھر قدرت کا کرشمہ کہیے کہ ادھر بلال ہسپتال میں پہنچا، وہاں مریم نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ ڈاکٹر نے آپریشن تھیٹر سے آ کر سب کو یہ خوشخبری سنائی۔ بلال اور مریم کے گھر والے تو اس خوشخبری پر جھوم جھوم جا رہے تھے اور بظاہر تو بلال کے گھر والے بھی خوشیاں منا رہے تھے، لیکن جب یہ خبر آئی تھی تب بلال کی والدہ اور بہن کے چہرے پر ایک رنگ آیا تھا اور چلا گیا تھا۔ مریم کو ہسپتال سے جب چھٹی ہوئی اور وہ اپنے گھر پہنچی تو خلاف توقع اس کا استقبال کچھ اچھا نہیں ہوا۔ مریم کی ساس اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نند نے مریم کو دیکھ کر اندیکھا کر دیا۔ صرف اس کے سسر نے مریم کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنی پوتی کو اپنی گود میں لے کر پیار کیا۔ اس کے بعد مریم کو بچی کی منہ دکھائی دی اور ڈھیر ساری دعائیں دینے لگے۔ بلال اور مریم نے باقی گھر والوں کا پوچھا تو اس کے سسر کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور چلا گیا اور انہوں نے گڑبڑاتے ہوئے کہا کہ تمہاری ساس کی طبیعت ناساز تھی، وہ دوائی لے کر سو رہی ہے، اور باقی لوگوں کے بارے میں بھی بہانے بنا دیے۔ بلال اور مریم اپنے کمرے میں گئے۔ مریم بہت خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں کا درجہ دیا تھا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ بلال اپنی بیوی بچوں کا حد درجے خیال رکھنے کی تاکید کرتا، لیکن مریم کو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس کے سسر اور بلال کے علاوہ باقی تمام گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ تبدیل ہو گیا تھا، اور اس کی ساس نے تو اپنی پوتی کو ابھی تک گود میں بھی نہیں لیا تھا۔ مریم کو ایک کمرے تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اس کے کمرے میں ساس نے قدم تک نہیں رکھا تھا۔ جب بھی کبھی آئی تھی دروازے کے باہر سے کھڑی ہو کر سلام دعا کرتی تھی۔ نند اگر اندر آتی تو اس کے بستر پر نہ بیٹھتی، کھڑے کھڑے واپس چلی جاتی۔ مریم کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا اور یہ سب اس کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ کھانا پینا بھی نوکرانی کے ہاتھ کمرے میں بھجوا دیا جاتا۔ مریم کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلے گی، باوجود اس کے کہ سسرال اور بلال اس کے ساتھ بہت اچھے سے رہتے تھے، کمرے میں آتے بھی تھے، اس کے پاس بیٹھتے بھی تھے، لیکن باقی گھر والوں کے رویے سے مریم کو شدید صدمہ لگا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ اپنے شوہر اور سسر سے اس بابت سوال بھی کیا، لیکن ان لوگوں کے پاس بہانوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن پھر وہ اپنی بیٹی کو دیکھا کرتی تھی اور بلال کی بے انتہا پیار کو تو اس کی ٹوٹی ہوئی ہمت واپس جڑ جاتی تھی۔ مریم کی بیٹی اب 1.25 مہینے کی ہو چکی تھی اور اب مریم کو کمرے سے نکلنے کی اجازت تو مل چکی تھی، لیکن اس کی ساس اور نند کا رویہ ابھی بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اگر مریم کسی کام میں مصروف ہوتی اور اس کی بیٹی روتی تو پاس موجود ہونے کے باوجود اس کی ساس اور نند اس کی بچی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی تھی اور مریم کو اپنا کام چھوڑ کر آنا پڑتا تھا اور اپنی بچی کو سنبھالنا پڑتا تھا۔ بچی ابھی چھوٹی تھی اس لیے رات کو روتی تھی۔ شروع میں بلال بھی مریم کے ساتھ بچی کو سنبھالتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مریم نے نوٹ کیا کہ بلال کا رویہ بھی کچھ تبدیل ہونے لگا ہے۔ اگر رات میں ان کی بیٹی جس کا نام مریم نے امائمہ رکھا تھا روتی تھی تو بلال کو غصہ آ جاتا تھا اور وہ غصے میں بڑبڑانے لگتا تھا، مریم کو برا بھلا کہتا کہ تم سے ایک بچی نہیں سنبھالی جاتی وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں مریم کو کافی دکھ دیتی تھی، اس کو اس بات کا شدت سے احساس دلاتی تھی کہ اس کا یہ بھرم کہ اس کا یہ گھر اس کی جنت ہے بالکل غلط تھا، بلکہ اس گھر کو بیٹا چاہیے تھا، بیٹی نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور ایک مرتبہ پھر مریم امید سے ہو گئی۔ اس کی امید سے ہونے کے بعد یکدم اس کے سسرال والوں کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ اس کی ساس، نند، بلال سب بھی اس کا بہت خیال رکھنے لگے۔ ایسا لگنے لگا جیسے مریم کا گھر اس کی جنت
بننے لگا تھا۔ اب امیمہ کا بھی سب بہت خیال رکھتے تھے، پیار کرتے تھے۔ مریم یہ دیکھ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی تھی، کیونکہ اسے لگنے لگا تھا کہ جو برا وقت اس پر آیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ بلال مریم کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ بلال کی ماں اور بہن بھی مریم کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے تھے اور اس کے سسر تو ہمیشہ اس کا خیال رکھتے ہی تھے۔ مریم کے گھر والے بھی اب مطمئن ہو چکے تھے کہ ان کی بیٹی کو اس کی جنت مل چکی ہے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کو ہسپتال لے جایا گیا تاکہ نئی زندگی کو اس دنیا میں خوش آمدید کیا جا سکے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر مریم اور بلال کے سارے گھر والے موجود تھے اور دعائیں جاری تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئی اور اس نے خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے چاند سے روشن بیٹی دی ہے اور ماں اور بچی دونوں خطرے سے خالی ہیں۔ اس خبر کا مریم اور بلال کے گھر والوں پر بالکل مختلف اثر ہوا۔ جہاں مریم کے گھر والے خوشی سے جھوم رہے تھے، وہیں بلال کے والد کو چھوڑ کر بلال سمیت باقی گھر والوں کے چہرے پر 12 بج گئے تھے۔ انہیں بیٹے کی ولادت سے شدید دھچکا لگا تھا، کیونکہ انہیں کافی امید تھی کہ اس مرتبہ بیٹا ہی ہوگا۔ یہ خبر سن کر ان لوگوں نے بہت مشکل سے اپنے چہروں پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر دوغلے پن کی حدود پھلانگتے ہوئے مریم کے والدین کو مبارکباد پیش کی اور امیمہ کو وہیں اپنے نانا نانی کے پاس چھوڑ کر بہانہ بنا کر مریم کو بھی کچھ عرصے تک میکے میں رہنے کا بول کر وہاں سے چلی گئی۔ مریم نے اپنے حواس سنبھالے تو اسے اور بچے سے ملنے آنے والوں میں اسے اپنی ساس، نند اور بلال کہیں بھی نظر نہیں آئے، تو اس نے ان سب کے بارے میں پوچھا اور بامشکل بہانہ بنا کر مریم کے سسر نے بات سنبھالی۔ مریم کو بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سمجھ گئی تھی کہ اس کے ہاں ایک اور بیٹی کی پیدائش ہونا اس کے سسرال والوں کو پسند نہیں آیا، لیکن بلال سے اس چیز کی توقع اسے بالکل نہیں تھی، کیونکہ امیمہ کی پیدائش پر وہ تو بہت خوش ہوا تھا۔ مریم نے بامشکل اپنے آنسو روکے تاکہ اس کے والدین کو دکھ نہ ہو، اور پھر ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد مریم اور اس کی دونوں بچیوں کو اس کے میکے لے جایا گیا۔ وہاں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا گیا، ہر چہرہ خوش و خرم دکھائی دیتا تھا۔ سب امیمہ سے بہت اچھے سے پیش آتے، اس کا ڈھیر سارا خیال رکھتے، اس لیے امیمہ بھی بہت خوش تھی اپنے ننیال میں۔ اس دوران 1 سے 2 مرتبہ بلال ملنے آ چکا تھا۔ خیر بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بھی اپنی والدہ کی طرح ایک اور بیٹی کی پیدائش پر کافی ناخوش ہیں، کیونکہ وہ اپنی بچی کے لیے کافی سارے گفٹس بھی لایا تھا اور امیمہ کے لیے بھی کافی کھلونے لایا تھا۔ یہ بلال وہی بلال لگ رہا تھا جس بلال سے مریم کی شادی ہوئی تھی۔ بلال ویکنڈ پر آتا تھا اور ایک رات گزار کر اتوار کی شام واپس اپنے گھر چلا جاتا۔ بلال نے اپنی دوسری بیٹی کا نام آئمہ رکھا تھا۔ مریم کے سسر تو ہر 2 دن بعد چکر لگا لیا کرتے تھے۔ ان کے مطابق ان کا دل نہیں لگ رہا تھا گھر میں، لیکن مریم کی ساس اور نند میں سے کسی نے بھی نہ تو چکر لگایا تھا اور نہ ہی فون کر کے کوئی خیریت دریافت کی تھی۔ اس بات کا تو اب تک مریم کے گھر والوں کو بھی اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ مریم کے سسرال میں اگر کوئی مریم کا خیال رکھنے والا ہے تو وہ اس کے سسر ہیں اور بلال ہیں۔ باقی کسی سے کسی قسم کی توقع کرنا بے وقوفی ہے۔ آخرکار 1.25 مہینہ بھی پورا ہوا اور مریم کو بلال لینے کے لیے آ گیا۔ مریم اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ اپنے گھر کے لیے روانہ تو ہو گئی، لیکن اس کے دل میں 1000 قسم کے خدشات تھے کہ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ اس لیے وہ 1000 خدشات لیے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال کی جانب جا رہی تھی۔ جب یہ لوگ گھر پہنچے تو مریم کی توقع کے عین مطابق سوائے اس کے سسر کے کوئی بھی اس کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھا۔ اب کی مرتبہ نہ تو مریم نے کسی کے بارے میں پوچھا اور نہ ہی اس نے سسر کو کوئی بہانہ بنانے دیا، کیونکہ وہ خود ہی سے بہانہ بنانے لگے تھے۔ تو مریم نے یہ کہہ کر انہیں منع کر دیا کہ رہنے دیجیے انکل، میں جانتی ہوں کہ کوئی ضروری کام میں مصروف ہوں گے سب لوگ۔ لیکن ابھی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ پیچھے پیچھے اس کی ساس اور نند بھی کمرے میں داخل ہو گئی اور اس کو خوب مبارکباد دی اور ساتھ ہی ساتھ بیٹیوں کو بھی خوب پیار کیا۔ یہ سب مریم کے لیے بالکل ہی الگ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے اچھا تو بہت لگا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور پھر دن گزرنے لگے۔ بظاہر تو مریم کی ساس اور نند کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھے ہوئے تھی اور اس وجہ سے بلال اور مریم کی سسر کی نظروں میں بھی بہت اچھی ہو گئی تھی، لیکن اندر ہی اندر ایک نہایت ہی شاطر اور خطرناک جال تھا جو وہ مریم کے خلاف بن رہی تھی۔ ان دونوں نے اندر ہی اندر مریم کی جڑیں کھوکھلی کرنی شروع کر دی تھی۔ بلال کے مختلف انداز سے کان بھرنا، کبھی بچوں کو لے کر کبھی خود کو لے کر بلال کے سامنے مریم کو غلط ثابت کر دیتی تھی اور مریم کے سامنے ایسے ظاہر کرتی تھی جیسے ان سے بڑھ کر اس کا ہمدرد کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
میاں بیوی کے اس حسین رشتے کے درمیان رنجشیں اور غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو رہی تھی۔ یہ ماں بیٹی، کسی نے صحیح کہا ہے کہ جو کام دشمن بن کر نہیں ہو سکتا وہ دوست بن کر زیادہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اب تو یہ حالت ہو چکی تھی کہ بلال اور مریم آپس میں جھگڑنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کرتے تھے، اور پھر بلال کی زندگی میں بلال کی ماں نے اپنی سہیلی کی لڑکی کو لا کھڑا کیا، بلال کو اس کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا، اور وہ دن جلد ہی آ گیا کہ بلال بھی اس لڑکی میں دلچسپی لینے لگا۔ اس طرف مریم کو اپنے شوہر سے اس لڑکی کو لے کر اور بھی زیادہ بدگمان کر دیا گیا، اور ایک روز تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ بلال نے مریم کو گھر سے نکال دیا۔ مریم بیچاری اپنی میکے آ گئی، اس کو اس بات کا بہت گہرا صدمہ پہنچا تھا، لیکن وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ دوسری جانب بلال کی ماں کو تو جیسے کھلی چھوٹ مل گئی، اور اس نے اپنے بیٹے پر اپنی سہیلی کی لڑکی کے ذریعے ڈوری دلوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور بلال بہکاوے میں آ کر اس سے دوسری شادی کرنے کے لیے بھی راضی ہو گیا۔ اس خبر کا جب مریم کو پتا چلا تو وہ بیچاری تو ٹوٹ کر رہ گئی، اس کی آخری امید بھی دم توڑ چکی تھی۔ بلال دوسری شادی کے لیے نہ صرف راضی ہوا بلکہ شبنم نامی اس کی ماں کی پسند کی لڑکی سے اس نے شادی کر بھی لی۔ مریم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو وہ بیچاری تو تڑپ کر رہ گئی، کیونکہ اس کے اوپر سوتن لا کر بٹھا دی گئی تھی، لیکن کچھ ایسا ہونے جا رہا تھا جس کا گمان بھی کسی کو نہیں تھا۔ شبنم کی ہر طرح سے آؤ بھگت کی جا رہی تھی، اور اس نے بہت ہی تھوڑے وقت میں سب کے دلوں پر راج کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک روز اس نے اپنی ساس سے مریم کے بارے میں کہا کہ آپ نے اسے گھر سے کیوں نکالا ہے؟ بلال کی ماں مریم کی جو برائی کر سکتی تھی کی، لیکن شبنم باضد رہی کہ آپ مریم کو واپس اس گھر میں لے کر آئیں۔ اس کی ساس بولی، تم پاگل ہو کیا جو اپنی سوتن کو گھر بلا رہی ہو؟ تو شبنم نے ہنس کر کہا، ممی جی آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، وہ یہاں ہوگی تو سب دیکھ کر جو تکلیف اسے ہوگی وہ ہمارے لیے کہیں زیادہ لطف اندوز ہوگی۔ اس بات سے شبنم کی ساس اور نند متفق ہو گئے، اور وہ ڈرامے بازی کر کے مریم کو واپس سسرال لے آئے۔ مریم تو آ گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ یہاں سلوک بہت برا کیا جاتا تھا، نوکرانی بنا کر رکھا گیا تھا، بات بات پر ذلیل کرنا بلال کے گھر والوں کا معمول بن چکا تھا۔ مریم کے سسر بھی اس دنیا سے جا چکے تھے، اور اس لیے اب اس کا کوئی پرسانی حال نہیں تھا اس گھر میں، مگر مریم نے اپنے اللہ سے امید نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اب بھی 5 وقت کی نماز پڑھ کر اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ آخر کار ایک روز تو حد ہی ہو گئی، مریم کی ماں نے مریم پر چوری کا الزام لگا کر بلال سے بھی اس پر تشدد کروایا اور خود بھی اس کو خوب مارا۔ شبنم اس سب میں غیر جانبدار بنی رہی، اور جب مریم اپنے کمرے میں رات کو لیٹی رو رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی، شبنم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مریم اس کو دیکھ کر ڈر گئی کہ نہ جانے اب یہ کیا کرنے آئی ہیں، لیکن شبنم نے ادھر ادھر دیکھ کر دروازہ لاک کیا اور مریم کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس کو آیوڈیکس مرہم دیتے ہوئے بولی، مریم دیکھو تمہیں عجیب لگے گا اور شاید یقین بھی نہیں آئے میری بات کا، لیکن جو حقیقت ہے وہی بیان کروں گی۔ میں تمہاری دشمن نہیں، دوست بن کر آئی ہوں۔ ہاں مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ بلال کی امی اور بہن کیسے لوگ ہیں، لیکن شادی کے بعد جب میں اس گھر میں بہو بن کر آئی تو آہستہ آہستہ میں نے ان سب کو پرکھ کر دیکھا۔ ان سب کو کسی ایسی بہو کی ضرورت تھی جو ان کو نک و چنے چبا دے، تم جیسی اللہ میاں کی گائے نہیں۔ بلال اچھا لڑکا ہے، لیکن اپنی ماں اور بہن کی باتوں میں آیا ہوا ہے، مجھے ہو سکے تو معاف کر دینا، میری وجہ سے تم پر اتنا ظلم ہوا، لیکن اپنی ساس کا دل جیتنے کے لیے یہ سب مجھے کرنا پڑا، مگر اب بہت ہو گیا۔ کل صبح کا سورج اس گھر میں ایک نئی تاریخ لکھنے کے لیے طلوع ہوگا، اور اب یہ شبنم دیکھنا کیا کچھ کرتی ہے۔ کہنے کو تو میں تمہاری سوتن ہوں، لیکن اللہ تم پر مہربان ہے، میں تمہاری بہن بن کر دکھاؤں گی، تمہارے اس گھر کو تمہاری جنت اب میں بناؤں گی۔ شبنم بولتی جا رہی تھی اور مریم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ بالآخر شبنم نے ساری بات کر کے گلے لگایا اور کہا، بہن بس ایک مہربانی کرنا، کسی بھی کام کے درمیان میں مت کودنا، اور اب میں جو کر رہی ہوں وہ کرنے دینا۔ یہ کہہ کر شبنم تو وہاں سے چلی گئی، اور مریم جائے نماز بچھا کر اللہ کے آگے سجدے میں گر گئی اور دعا کرنے لگی، اے پروردگار تیری بے حد شکر گزار ہوں جو تو نے میری بظاہر سب سے بڑی دشمن میری سوتن کو میری بہن اور سہیلی بنا ڈالا۔ اگلی صبح شبنم نے فجر کی نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پاک پروردگار مجھے ہمت اور طاقت دینا۔ نماز پڑھنے کے بعد شبنم نے کچن میں جا کر سارے مسالے چھپا دیے،
फिर मरियम को जल्दी से किचन लाई और उसके दोनों हाथ पर जल्दी जल्दी मेकअप कट के जरिए ऐसे निशान बनाए जिससे लग रहा था कि उसके दोनों हाथ बुरी तरह जल गए हों। और किचन में पानी उबाल कर देगची गिरा दी ताकि शोर पैदा हो और मरियम से चीखने को कहा। मरियम ये सब करना नहीं चाह रही थी, लेकिन शबनम इससे पहले ही वादा ले चुकी थी। मरियम के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग किचन में जमा हो गए। शबनम ने एक्टिंग करते हुए मरियम से पूछा कि क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो। फिर उसके हाथ को देखते हुए कदरे गुस्से में बोली कि ये क्या हाल किया है तुमने, ध्यान से काम नहीं करना आता, क्या हाल बना दिया है किचन का, और अपने हाथ भी जला लिए, अब सारा काम कौन करेगा। तो मरियम ने हकलाते हुए कहा, मैं करती हूँ। तो शबनम बोली, बस बस रहने दो, हाथ देखो अपने, जाओ दफा हो जाओ और मरहम लगा कर बैठो, अब हम इतने भी जालिम नहीं। क्यों आंटी, सही कहा ना मैंने। शबनम ने अचानक बिलाल की माँ को मुखातिब करते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, शबनम की सास बोली और मरियम वहाँ से चली गई। उसके जाते साथ ही बिलाल भी चला गया और बिलाल की माँ और बहन भी जाने ही लगी थी कि शबनम बोली, आंटी एक मिनट, आप दोनों कहाँ जा रही हैं। उन दोनों ने सवालिया नजरों से शबनम को देखा तो शबनम बोली, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हैं, नाश्ता कौन बनाएगा भाई, चले शाबाश, दोनों माँ बेटी लग जाएं काम पर। शबनम के लहजे में साफ हकीमाना अंदाज था जिसको देखते साथ ही बिलाल की माँ और बहन हक्की बक्की रह गई। शबनम की सास बोली, मगर बेटी हम दोनों कैसे। तो शबनम ने उनकी बात काटते हुए कहा, क्या मतलब कैसे आंटी, अगर आप दोनों ये सब नहीं करेंगी तो कौन करेगा। मरियम तो इस लायक रही नहीं, और अगर आप दोनों मेरे बारे में सोच रही हो तो पहले ही बता दूं कि ऐसा सोचना भी मत। आप अच्छे से जानती हो मुझे ये सब नौकरानी वाले काम करने नहीं आते, इसलिए मैं नहीं करने लगी। शबनम का रवैया देखकर बिलाल की बहन से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोली, क्या मतलब तुम्हारा, तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे हम तुम्हारी नंद और सास नहीं बल्कि तुम्हारी नौकरानी हैं। तमीज से बात करो। जिस पर शबनम ने चिल्लाते हुए कहा, ओ हेलो, आवाज नीचे करके बात करो, मैं मरियम नहीं जो तुम लोगों की बक बक सुन लूंगी, मैं शबनम हूँ शबनम। अब टाइम जाया किए बगैर काम पर लग जाओ तुम दोनों, बिलाल को देर हो रही है और मुझे भी शॉपिंग पर जाना है। काफी तंजिया अंदाज में शबनम ने ये बोला और मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। शबनम तो वहाँ से चली गई लेकिन दोनों माँ बेटी को सख्ती में छोड़ गई। बिलाल की माँ और बहन को यकीन ही नहीं आ रहा था कि अभी सब क्या हुआ है। फिर बिलाल की बहन बोली, अम्मी ये क्या बकवास है, मैं नहीं कर रही कुछ भी। जिस पर बिलाल की अम्मी भी बोली कि हाँ ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, कल की आई लड़की हम पर हुक्म चला रही है, मैं अभी इसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। और वो किचन से सीधी बिलाल के कमरे में गए ताकि वो बिलाल को शबनम की शिकायत कर सके। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो बिलाल सामने ही खड़ा था। उन्होंने बिलाल से कहा, बेटा मैंने तुझसे एक जरूरी बात करनी है, तुम्हारी बीवी जो है ना। अभी वो इतना ही बोली थी कि आगे से बिलाल की आवाज आई, बदतमीज है, आपसे नौकरानी वाला सलूक कर रही है। बिलाल की अम्मी को तो जैसे सांप सूंघ गया। वो हैरान परेशान खड़ी देख रही थी कि ये बिलाल को कैसे पता ये सब, लेकिन फिर भी उन्होंने बिलाल की हाँ में हाँ मिलाई। जिस पर बिलाल ने कदरे बेजारे से जवाब दिया, बस कर दी अम्मी, ये सब क्या है, अब आप शबनम के पीछे भी पड़ गई हैं। उसके बाद बिलाल ने शबनम को आगे किया तो मिसिस खान देखकर हैरान रह गई कि शबनम का रो रो कर बुरा हाल है और उसके चेहरे पर थप्पड़ का वाज़ेह निशान नजर आ रहा है। बिलाल ने कहा, अम्मी क्या गलत कहा था शबनम ने, अगर उसने छोटी को बोल दिया कि आज नाश्ता तुम बना लो और किचन साफ कर लो क्योंकि उसको बुखार है, तो इसमें ऐसा क्या था कि आपने उसको इस जोर से थप्पड़ मार दिया। अपने घर के काम करने से कोई नौकरानी बन जाता है क्या। बिलाल बोले जा रहा था और उसकी माँ बेयकीनी की कैफियत में खड़ी सब देख रही थी। फिर बिलाल ने शबनम से कहा कि बेगम तुम आराम करो, और अम्मी की तरफ मुड़कर बोला, अम्मी आप छोटी को समझाएं कि ये ड्रामों की तरह नन बनने की बजाय इंसान बने और अपनी भाभी की इज्जत करना सीखे। बिलाल तो ये कहकर चला गया लेकिन अम्मी को हैरानी के समंदर में गोते लगाने के लिए छोड़ गया। लेकिन उसके जाते साथ ही शबनम जो रो रही थी मुस्कुराना शुरू कर दिया और वो बोली, आंटी क्या सोच रही हैं कि ये सब कैसे हुआ, चले मैं आपकी परेशानी दूर कर देती हूँ। शबनम ने बताना शुरू किया, किचन से निकलते साथ ही मैं ये जानती थी कि आप दोनों इतनी आसानी से खामोश बैठने वाली नहीं, इसलिए मैंने अपने चेहरे पर खुद ही जोरदार थप्पड़ मारा और आंखों में ग्लिसरीन डालकर आंसू लाई और रोते हुए बिलाल के पास पहुंच गई और उसे सब कुछ बताया, लेकिन कुछ इस अंदाज से
جس سے بلال کے سامنے میں مظلوم اور آپ دونوں ظالم بن گئی۔ شبنم سب بتاتے جا رہی تھی اور مسز خان گمسم کھڑی سب سن رہی تھی۔ جب شبنم کی بات ختم ہو گئی تو وہ بولی، اس لیے میری پیاری آنٹی شاباش، اب آپ اور آپ کی بیٹی جائیں اور ناشتہ بنا کر لائیں، نہیں تو یہ ابھی ٹریلر تھا، فلم دکھا دوں گی آپ کو، اور یاد رکھنا میں شبنم ہوں، شبنم کوئی مریم نہیں، اس لیے میرے خلاف سازش کرنے کا سوچنا بھی مت۔ اور یہ کہہ کر شبنم جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، باہر ہی بلال کی بہن بھی سکتے میں کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ شبنم نے اس کو بھی ایک فاتحانہ مسکراہٹ سے دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ مسز خان اپنی بیٹی کے ساتھ کچن کی جانب تھکے اور قدرے ہارے ہوئے قدموں کے ساتھ چل پڑی، اور ان کے دماغ میں جو سب ابھی ہوا چل رہا تھا، لیکن ان دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ادھر شبنم مریم کے پاس جا کر سب کچھ بتا رہی تھی۔ مریم کو اچھا بھی لگ رہا تھا اور برا بھی۔ مریم نے شبنم سے کہا، کچھ زیادہ ہی نہیں کر دیا تم نے؟ تو شبنم بولے کہ بس میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے روکنا مت، ابھی تو شروعات ہے، آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا۔ شبنم دن بدن مسز خان اور ان کی بیٹی کے لیے حالات مشکل سے مشکل تر کرتی جا رہی تھی۔ اب ان کو رہ کر خیال آتا تھا کہ مریم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی تھی، اور شبنم کا رویہ مریم کے بالکل برعکس تھا۔ شبنم نے کمال ہوشیاری سے مریم کو واپس اس کے میکے اس لیے بھجوا دیا تھا تاکہ وہ آرام سے اپنا کام کر سکے، لیکن وہ مریم سے فون پر رابطے میں تھی، اس کو سب بتا رہی ہوتی تھی۔ کبھی اپنی سہیلیوں کو بلا کر ان کے سامنے اپنی ساس اور نند کو مختلف انداز سے ذلیل کرتی، تو کبھی بلال کے سامنے ان کو ذلیل کرتی۔ غرض یہ کہ اب وہ دونوں اس حال پر پہنچ چکی تھی کہ ان کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ مریم جیسی لڑکی کی قدر کیوں نہیں کی ان دونوں نے۔ مریم نے ساس اور نند کو تو مریم کی قدر و قیمت دکھا دی تھی، اب باقی تھا بلال کے دل میں مریم کی قدر و منزلت پیدا کرنا، لیکن بلال کے ساتھ وہ یہ سب نہیں کر سکتی تھی جو اس نے اپنی ساس اور نند کے ساتھ کیا تھا۔ شبنم نے اب بلال کو مریم کی قدر کرنے کے لیے وہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا جو اس کے اپنے لیے کافی تکلیف دہ تھا، کیونکہ جو بھی تھا بلال اس کا شوہر تھا اور وہ اس سے محبت کرتی تھی، لیکن بلال کو اگر اس بات کا احساس دلانا تھا کہ مریم ہی اس کی سچی جیون ساتھی تھی، تو اس کے لیے شبنم کو بلال کے دل سے اپنی محبت کی جگہ نفرت بھرنی تھی۔ شبنم نے آہستہ آہستہ بلال کے سامنے اپنا رویہ تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ بلال آفس سے تھکا ہوا آتا تو شبنم بجائے اس کی خدمت کرنے کے اپنی سہیلیوں کے ساتھ فون پر گفتگو کرتی رہتی یا پھر ان سے ملنے گھر سے چلی جاتی۔ بلال پانی یا کھانا مانگتا تو شبنم اس کو اگنور کرتے ہوئے بولتی کہ اپنی ماں اور بہن سے لو کہ تمہیں کھانا دے، میرے پاس ان سب فضول چیزوں کا وقت نہیں ہے۔ شبنم کے بدلتے ہوئے رویے سے بلال کو بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ صرف پریشان ہو کر ہی رہ جاتا تھا اور سوچا کرتا تھا کہ نہ جانے شبنم کو آخر ہوا کیا ہے۔ یہ سب کر کے شبنم بھی خوش نہیں تھی، بلکہ وہ اکیلے میں بیٹھ کر بہت رویا کرتی تھی، لیکن اسے یہ سب کچھ مریم کے لیے کرنا تھا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے اور بلال کے دل سے شبنم اترتی گئی اور اس کو بھی مریم کی یاد آنے لگی۔ پھر ایک روز بلال کی طبیعت کافی خراب تھی، بلال بخار میں تپ رہا تھا، اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ شبنم سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ رات بھر بلال نیم غشی کی حالت میں بستر پر لیٹا رہا تھا اور شبنم اس کی تیمارداری کرتی رہی تھی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا یابی کے لیے دعائیں کرتی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور صبح ہونے تک بلال کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، اس کا بخار کچھ کم ہوا تھا اور اس کو کچھ ہوش آ گیا تھا۔ بلال کو ہوش میں آتا دیکھ کر شبنم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو اپنا دل مضبوط کر کے اپنے چہرے پر پریشانی کو چھپاتے ہوئے اسمارٹ چہرہ بنا لیا۔ بلال نے شبنم کا ہاتھ پکڑا تو شبنم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بولی، ہاں تو آ گیا تمہیں ہوش؟ میری ساری رات برباد کر دی۔ جس کے دل میں شبنم کے لیے پیار امڑ رہا تھا، اس کا ایسا رویہ دیکھ کر اس کے دل کو کافی چوٹ سی لگی اور وہ بولا، شبنم آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں جان کر بیمار تو نہیں پڑا نا؟ شبنم نے کرخت لہجے میں کہا، دیکھو بلال، میں تنگ آ گئی ہوں تم سب کے ڈرامے بازیوں سے۔ کبھی تمہاری ماں بیمار پڑ جاتی ہے، کبھی تمہاری نکمی بہن ہاتھ جلا اور کاٹ کر بیٹھ جاتی ہے کہ کام نہ کرنا پڑے، اور اب تم بھی۔ میں جا رہی ہوں اپنی سہیلی کے گھر، آج ہماری وہاں پارٹی ہے۔ بلال نے یہ سنا تو بولا، شبنم تم ایسا کیسے کر سکتی ہو یار، میری طبیعت خراب ہے اور تمہیں پارٹی کی پڑی ہے، میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ پلیز، تمہیں پتہ ہے نا میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو میرا کتنا دل گھبراتا ہے۔
शबनम ने निहायत लापरवाही से जवाब दिया, हाँ तो बिलाल, तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो कि मैं तुम्हारे सर पर बैठी रहूं। मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के पास पार्टी में। मेरे पास फालतू वक्त नहीं कि तुम्हारे पास बैठकर जाया करूं। अगर इतना ही है तो तुम्हारी माँ और बहन को बोल जाऊंगी कि रखे ख्याल अपनी लाडली का। ये कहकर वो वहां से चली गई। बिलाल के सर में शबनम की ये अल्फाज हथौड़े की तरह पड़े थे और उसको फौरी तौर पर मरियम की याद आई थी, जिसके होते हुए एक मर्तबा बिलाल बीमार पड़ा था और उसने बिलाल की खिदमत की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और तो और अगर बिलाल के घर में कोई भी बीमार पड़ता था तो मरियम उसकी तीमारदारी में अपना आप को भुला देती थी। बिलाल को मरियम की कदर का अब शिद्दत से एहसास हो रहा था। शबनम ये सब करके कमरे से बाहर खड़ी होकर छुपकर बिलाल को देख रही थी और उसके चेहरे के तासुरात देखकर उसे अंदाजा हो रहा था कि उसका मकसद कामयाब होने वाला है। शबनम ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और वहां से चली गई। इस सब का मरियम को शबनम ने बिल्कुल नहीं बताया था, क्योंकि मरियम कभी भी शबनम को ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। दिन गुजरते गए और बिलाल समेत सारे घर वालों के दिल में मरियम की कदर पैदा हो चुकी थी। शबनम ने अब अपने आखिरी काम को सर अंजाम देने का फैसला किया और ये बहुत मुश्किल तरीन काम था, लेकिन उसको ये करना ही था। नाश्ते की मेज पर शबनम ने अचानक ऐलान किया कि बिलाल, मैं तंग आ चुकी हूँ तुम सबसे, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। बिलाल पर तो ये बात बिजली बनकर गिरी। साथ ही साथ शबनम की सास और नंद भी हक्का बक्का रह गई। बिलाल ने बेयकीनी की कैफियत में शबनम से पूछा, क्या कहा तुमने, तलाक चाहती हो? शबनम, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? ऐसी क्या कमी रह गई मेरी चाहत में जो तुम इतना बड़ा फैसला ले रही हो? शबनम ने जवाबन कहा, बिल्कुल सही सुना तुमने। मैं तुम जैसे इंसान के साथ अब जिंदगी नहीं गुजार सकती और मैं आजाद होना चाहती हूँ। मैं यूरोप जा रही हूँ। बिलाल ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, नहीं शबनम, तलाक तो मैं तुम्हें नहीं देने वाला, इसको तुम भूल जाओ। शबनम, जिसने न जाने किस दिल से ये बात की थी, बिलाल का ये जवाब सुनकर उसके अपने दिल को इत्मीनान हुआ था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई तासुर आने नहीं दिया था और बोली, तो ठीक है, फिर मैं कल की फ्लाइट से यूरोप जा रही हूँ और तुम सबसे कभी नहीं मिलूंगी। तुम जैसे नीच लोग के लिए वो नीच लड़की मरियम ही ठीक है। और ये कहकर वहां से उठी और चली गई। बिलाल ने उसे आवाज दी, लेकिन वो नहीं रुकी। साथ ही साथ शबनम के आखिरी अल्फाज उसके दिमाग में गूंज रहे थे मरियम से मुतालिक। और फिर इससे पहले वो कुछ बोलता, उसकी माँ बोली, बेटा बिलाल, हमने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी मरियम की कदर ना करके। हमें इस बात की सजा मिली है। बिलाल की बहन ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बिलाल भी काफी दुखी था और शबनम ने अपने रवैयों से अपने लिए बिलाल के दिल में पहले ही गिरा लगा दी थी। बिलाल को अब मरियम का कद बहुत ऊंचा नजर आ रहा था और अपना बहुत छोटा। फिर मिसिस खान ने बिलाल से कहा, बेटा अब भी वक्त है, हमें मरियम से हाथ जोड़कर माफी मांगकर उसे अपने घर ले आना चाहिए। बिलाल ने अपनी माँ की जानिब देखा और कुछ कहे बिना थके कदमों के साथ वहां से चला गया। बिलाल ने हामी तो नहीं भरी थी, लेकिन वो अंदर से टूट चुका था। शबनम, जो अपने कमरे से ये सारा मंजर देख रही थी, उसे यकीन हो चुका था कि अब मरियम को उसकी जन्नत मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उसने अपने आंसू साफ किए और अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिर गई और दुआ मांगने लगी कि मुझे साबित कदम रखना और कहीं मेरा प्यार मेरे फर्ज के रास्ते में खड़ा ना हो जाए। और फिर उसने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करना शुरू किया। सामान पैक करके उसने अपनी एक सहेली को फोन किया और उसे बोला कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। वो सहेली सब कुछ जानती थी कि शबनम क्या कर रही है, इसलिए उसने शबनम को अपने घर आने की इजाजत दे दी। बिल आखिर वो वक्त आ गया जब शबनम बिलाल की जिंदगी से जाने के लिए अपना सूटकेस उठाए उसके घर से जा रही थी। नीचे हॉल में बिलाल समेत सारे घर वाले मौजूद थे। बिलाल ने आगे बढ़कर कोई बात करना चाही तो शबनम ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और एक नजर उसने बिलाल को जी भर कर देखा, जैसे उसको अपनी सांस और नस नस में तहलील कर रही हो। और फिर इससे पहले कि बिलाल उसकी आंखों में आए हुए आंसू देख पाता, वो जल्दी से वहां से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपनी सहेली के घर की जानिब चल पड़ी। उसी दौरान उसने अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए मरियम को कॉल लगाई और उसको बोला कि मरियम, मुबारक हो, तुम्हारे और तुम्हारे बिलाल के दरमियान अब कभी कोई नहीं आ सकता। बिलाल को और उसके घर वालों को उनकी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम भी उन्हें माफ कर देना और वो जब आए तुम्हें लेने तो उनके साथ चली जाना। मरियम ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे पूछा कि तुम भी आओगे ना मुझे लेने?
تو شبنم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مریم مجھے آواز نہیں آ رہی، اور فون کاٹ دیا۔ ساتھ ہی آنسو کی جھڑی سی لگ گئی۔ ادھر مریم بھی رو رہی تھی، لیکن وہ شکر کے آنسو تھے۔ اس نے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کو یہ جنت شبنم نے کس قیمت پر دلائی ہے۔ شام تک بلال اپنی ماں اور بہن کے ساتھ مریم کو لینے مریم کے میکے آ گیا، اور ان لوگوں نے مریم کے میکے والوں سے بھی اور مریم سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور مریم کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ دوسری جانب شبنم اپنی سہیلی کے پاس بیٹھی ہوئی اپنی فلائٹ کا سارا ارینجمنٹ کر چکی تھی۔ اس کی سہیلی نے شبنم کی حالت دیکھ کر اسے سمجھایا کہ شبنم یہ کوئی حل نہیں ہے، تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو، لیکن وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مریم جب گھر پہنچی تو اسے شبنم کہیں نظر نہیں آئی، تو اس نے سب سے شبنم کے بارے میں پوچھا، تو پہلے تو سب خاموش رہے، پھر دوبارہ پوچھنے پر مریم کو مسز خان نے اس گھر میں ہونے والے سارے واقعات بتائے، جس کو سن کر مریم ایک دم سختی میں آ گئی۔ مطلب شبنم نے اپنا گھر جہنم بنا کر میرے لیے جنت کا انتظام کیا؟ نہیں، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اور پھر اس نے بلال کو اور اس کے گھر والوں کو اپنی اور شبنم کے درمیان ہوئی ساری گفتگو بتائی، اور جب ساری بات پتہ چل گئی تو بلال سمیت اس کے گھر والے اور مریم سب ہی رو رہے تھے کہ شبنم کتنی عظیم لڑکی نکلی۔ مریم نے کہا کہ بلال کہنے کو وہ میری سوکن ہے، لیکن میری سگی بہن سے بڑھ کر ہے وہ میرے لیے، میں اس کو یہ قربانی نہیں دینے دوں گی، ہمیں اسے واپس لانا ہوگا۔ بلال نے بھی حامی بھری اور شبنم سے رابطہ کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن سب بے سود تھا، کیونکہ شبنم نے اپنا موبائل فون پاور آف کر دیا تھا۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ شبنم کی اس نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے دیا کہ شبنم کی سہیلی نے جب دیکھا کہ شبنم تو بات ماننے کو تیار ہی نہیں، تو اس نے خود بلال سے رابطہ کیا اور اس کو بتایا کہ شبنم اس فلائٹ سے جا رہی ہے، اس کو روک لیں۔ فلائٹ کا پتہ چلتے ہی بلال اور مریم سیدھے ایئرپورٹ کی جانب بھاگے۔ ادھر شبنم اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ لیے سیکورٹی کاؤنٹر کی جانب بوجھل قدموں کے ساتھ بڑھ رہی تھی، اور بلال اور مریم اضطرابی کیفیت میں شبنم کو ایئرپورٹ پر تلاش کر رہے تھے۔ اچانک مریم کی نظر شبنم پر پڑ گئی اور اس نے چلا کر شبنم کو پکارا۔ شبنم نے چونک کر پیچھے کی جانب دیکھا تو مریم کو کھڑا پایا۔ اس نے جلدی سے واپس جانے کی کوشش کی تو مریم بولی، شبنم اگر مجھے بہن مانتی ہو تو رک جاؤ، ایسی بات سنے بغیر نہیں جا سکتی۔ اور شبنم کے پاؤں وہیں جم گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مریم کی جانب مڑی تو مریم بھی رو رہی تھی۔ مریم نے روتے ہوئے کہا، شبنم میرے گھر کو میری جنت بنا کر تم کیسے چاہ سکتی ہو؟ میرا گھر میری جنت مکمل طور پر تب ہی بنے گا جب تم بھی میرے ساتھ اس میں رہو گی۔ شبنم نے کہا، دیکھو مریم، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، میں تمہاری سوتن ہوں۔ تو مریم نے کہا، اگر ایسی ہوتی ہیں سوتن تو مجھے دل و جان سے قبول ہے، اور میں تمہیں اور تمہارے گھر کو جہنم نہیں بننے دوں گی۔ بلال اور آنٹی کو میں نے سب کچھ بتلا دیا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی تمہیں اس طرح اپنی زندگیوں سے جانے نہیں دے سکتے ہیں۔ اتنے میں بلال بھی سامنے آ گیا اور شبنم سے بولا، واہ یار واہ، مطلب اب تم اتنی سمجھدار ہو گئی ہو کہ اپنے شوہر کو اپنے گھر کو چھوڑ کر ایسے جاؤ گی۔ یاد رکھو، بلال سے جان چھڑانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس نے آگے بڑھ کر شبنم کو اپنے گلے لگا لیا اور پھر ایک ہاتھ بڑھا کر مریم کو بھی اپنے گلے لگا لیا۔ دونوں مریم اور شبنم روتے ہوئے ہنس پڑی۔ دوسری جانب شبنم کے گھر آنے کی اطلاع ملتے ہی مسز خان اور شبنم کی سہیلی نے بلال کی بہن اور مریم کے میکے والوں اور بچوں کے ساتھ مل کر مریم اور شبنم کے استقبال کی بھرپور تیاری کی۔ بلال نے اس دوران تیاری کا موقع دینے کے لیے اپنی دونوں بیگمات کو پہلے شاپنگ مال میں لے جا کر شاپنگ کروائی اور پھر پارلر بھیج کر دونوں کو تیار کروایا۔ پھر ان دونوں کو لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ جب یہ لوگ گھر پہنچے تو گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، بالکل اسی طرح جیسے مریم نے رخصتی کے وقت اس گھر کو دیکھا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج اس کے استقبال کے لیے بلال کے گھر والے، مریم کے گھر والے اور شبنم کے گھر والے سب موجود تھے، اور گاڑی سے اترے تو بلال کی دائیں جانب مریم اور بائیں جانب شبنم کھڑی تھی۔ بلال نے دونوں کی جانب اپنا ایک ایک ہاتھ بڑھایا، جس کو دونوں نے پکڑا، اور یہ تینوں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ مریم اور شبنم دونوں ہنسی خوشی اپنی اس جنت کے ٹکڑے میں رہنے لگی۔ بلال نے کبھی بھی دونوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتی۔ بلال کے گھر والے بھی اپنی دونوں بہوؤں میں کوئی فرق نہیں آنے دیتے تھے، اور اب تو مریم کے ساتھ ساتھ
شبنم کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت اور نعمت دونوں دے دی تھی، لیکن اب کی بار مسز خان نے بیٹی پیدا ہونے پر منہ نہیں بنایا تھا، بلکہ کھلے دل سے بیٹی کا استقبال کیا تھا، اور مریم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ بلال کی بہن کی شادی کر دی گئی تھی اور وہ بھی اپنے سسرال میں نہایت خوش تھی۔ مریم اور شبنم کے میکے والے بھی آپس میں ایک خاندان کی طرح ملنے جلنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام بیٹیوں کے گھر کو ان کے لیے جنت بنا دے، آمین ثم آمین۔